کہانی شروع ہوتی ہے جہاں دو جادوگر آپس میں لڑ رہے تھے، جس میں سے ایک کا نام چرنومور تھا۔ یہ ایک طرح کا شیطان تھا جو اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے ہر 100 سال میں ان شہزادیوں کو پتھر بناتا تھا جن کو زندگی میں ایک بار پیار ہوا ہو۔ وہ اسی پیار کو جب ان کے اندر سے نکالتا تھا تو وہ شہزادیاں پتھر کی بن جاتی تھیں، اور وہ پیار اس شیطان جادوگر چرنومور کو طاقت دیتا تھا۔ اگر کوئی ان شہزادیوں کو بچانے آ بھی جاتا تھا تو چرنومور انہیں بہت بری موت دیتا تھا۔ انہی سب کاموں کو بند کرنے کے لیے یہ اچھا جادوگر چرنومور سے لڑ رہا تھا، پر چرنومور اس اچھے جادوگر کو ہرا دیتا ہے، اور سین کٹ ہو کر کئی سال بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یہی چرنومور شہر میں ہے اور اس کے ارد گرد بہت سے لوگ کھڑے ہیں۔ وہ اصل چرنومور نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایک ایکٹر تھا جو مووی کے سٹارٹ میں دکھائی جانے والی کہانی پر ایکٹنگ کر کر لوگوں کو دکھا رہا تھا۔ اس لڑکے کا نام تھا رسلن، اور یہی اس شہر میں ہم دور ایک شہزادی کو دیکھتے ہیں جس کے ڈیڈ یعنی بادشاہ اسے شادی کرنے کو کہہ رہے تھے۔ اس کی موم بھی اس دنیا میں نہیں تھی، پر وہ شادی کے لیے راضی نہیں تھی۔ اسے تو اپنی مرضی سے جینا تھا، دنیا دیکھنی تھی، خطروں سے کھیلنا تھا، پر اگر وہ شادی کر لیتی تو ایسا کچھ بھی نہ کر پاتی۔ جب بادشاہ اسے شادی کرنے پر مجبور کرتے ہیں تو موقع دیکھ کر وہ محل سے بھاگ جاتی ہے۔ اب یہی بازار میں رسلن کہیں جا رہا ہوتا ہے تو ایک گھوڑے سے ٹکرا کر گر جاتا ہے۔ جنہوں نے اسے مارا ہوتا ہے وہ اس سے معافی مانگنے کے بجائے اسے برا بھلا کہہ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اصل میں اس سے ٹکرانے والا گھوڑا ایک شہزادے کا تھا۔ یہاں وہ شہزادہ اور اس کے لوگ اسی شہزادی سے شادی کرنے کے لیے آئے تھے جسے ہم نے محل سے بھاگتے ہوئے دیکھا تھا۔ جہاں رات ہوتے ہی سب کی نظروں سے بچ کر شہزادی بھی بازار میں نکل آتی ہے، کیونکہ وہیں سے گزر کر اسے شہر سے باہر جانا تھا۔ جب وہ رات میں بازار سے گزر رہی تھی، اسی دوران کچھ ڈاکو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ وہ شہزادی سے وہ لاکٹ مانگ رہے تھے جو اس کے پاس اس کی ماں کی آخری نشانی تھی، اسی لیے وہ کسی طرح ان ڈاکوؤں سے جان چھڑوا کر دوسری طرف بھاگتی ہے تو رسلن سے ٹکرا جاتی ہے، پر ابھی بھی وہ ڈاکو جو ان کے پیچھے تھے واپس ان تک آ چکے تھے۔ رسلن اب شہزادی کو ان ڈاکوؤں سے بچاتا ہے۔ جب وہ دونوں ڈاکوؤں کو چکما دے کر وہاں سے دور چلے جاتے ہیں تو شہزادی رسلن سے کہتی ہے کہ مجھے فی الحال تو جلدی اس شہر سے باہر جانا ہے، کیونکہ میں اپنے گھر سے بھاگ آئی ہوں۔ میرے ڈیڈ میری مرضی کے بغیر میری شادی کسی اور سے کروا رہے تھے، لیکن میرے بہت سے خواب ہیں جنہیں میں پورا کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اپنے سارے خواب رسلن کو بتاتی ہے تو رسلن اسے کہتا ہے کہ اگر تم مجھ پر بھروسہ کرو تو میں تمہارے یہ سارے خواب پورے کر سکتا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ اسے ایک بورڈ پر لے جاتا ہے جہاں سے رسلن نے اسے دنیا دکھانے کا فیصلہ کیا تھا۔ شہزادی نے ابھی تک اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ ایک شہزادی ہے، بلکہ وہ ایک عام لڑکی کی طرح اس کے ساتھ رہ رہی تھی۔ اسے پہلی بار کوئی ایسا آدمی ملا تھا جو اس کے سارے خواب پورے کر رہا تھا۔ شہزادی کو اس کے ساتھ رہ کر بہت مزہ آ رہا تھا، اور اسی سب میں اسے رسلن سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ ابھی وہ دونوں بورڈ کے کنارے پر بیٹھے سورج کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ یہ منظر بہت ہی حسین تھا کہ تبھی سمندر کے اندر گول گول طوفان یعنی سونامی آ جاتا ہے جس نے شہزادی کو اپنے اندر کھینچ لیا تھا۔ رسلن اسے بچانے کے لیے بہت کوشش کرتا ہے، لیکن طوفان کے تیز ہونے کی وجہ سے وہ ناکام ہو گیا تھا۔ جب طوفان پوری طرح شہزادی کو اندر لے چکا تھا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اصل میں کوئی طوفان نہیں بلکہ وہ شیطان جادوگر چرنومور تھا جسے ہم نے کہانی کے شروع میں دیکھا تھا۔ وہ یہاں شہزادی کو لینے اس لیے آیا تھا کیونکہ شہزادی رسلن کے پیار میں پڑ چکی تھی، اور وہ اب شہزادی کے اندر سے پیار نکال کر اسے اپنی طاقت بنا سکتا تھا۔ یہ دیکھ کر رسلن اس سے کہتا ہے کہ فکر نہ کرو، میں تمہیں لینے ضرور آؤں گا، چاہے یہ تمہیں کہیں بھی چھپا لے، میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا۔ اس سب کے بعد رسلن کو بادشاہ کے لوگ پکڑ لیتے ہیں۔ یہاں رسلن کو یہ بھی پتا چل چکا تھا کہ وہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ ایک شہزادی تھی۔ بادشاہ کے لوگ اس سے پوچھ رہے تھے کہ شہزادی کو تم نے کہاں چھپایا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ اسے جادوگر چرنومور پکڑ کر لے گیا ہے۔ بادشاہ کو اس کی بات مذاق لگ رہی تھی اور غصے میں وہ اسے قید کروا دیتے ہیں۔ جہاں اس وقت وہ سوچ میں پڑ گیا تھا کہ وہ شہزادی کو کیسے ڈھونڈے گا، جبکہ بادشاہ نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ جو کوئی بھی شہزادی کو ڈھونڈ لائے گا میں اس کے ساتھ ہی اپنی بیٹی یعنی شہزادی کی شادی کروا دوں گا۔ سبھی لوگ شہزادی کو ڈھونڈنے نکل جاتے ہیں، جبکہ دوسری طرف رسلن اپنے ساتھی کی مدد سے جیل سے نکلنے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ وہ جلدی سے اپنے ایک اور دوست
کے پاس جاتا ہے۔ یہ دوست اس کے ساتھ ڈراموں میں کام کیا کرتا تھا۔ رسلن اس سے کہتا ہے کہ جو ڈرامہ ہم اس بار کر رہے ہیں وہ کہانی تم نے کہاں سے لی؟ وہ کہانی بالکل سچ ہے اور میں نے اپنی آنکھوں سے وہ سب دیکھا ہے۔ جس پر وہ کہتا ہے کہ یہ کہانی تو میں نے اسی کتاب سے لی تھی جو ہم نے درخت والی لائبریری سے چرائی تھی۔ یہاں رسلن کو شہزادی کو ڈھونڈنے کا ایک آسرا ملا تھا۔ وہ جلدی سے اپنے دوست کو لے کر اس لائبریری تک پہنچتا ہے جہاں اسے ایک بلی ملتی ہے۔ یہ بلی اس لائبریری کی حفاظت کرتی تھی۔ ان دونوں کے بلی کو یہ بتانے پر کہ انہوں نے یہاں سے ایک کتاب چرائی تھی، بلی کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ ایک دم سے بڑی ہو جاتی ہے، جس سے ہم جان جاتے ہیں کہ وہ بلی کوئی عام بلی نہیں بلکہ ایک جادوئی بلی ہے، جس کے بڑے ہونے پر وہ دونوں ڈر گئے تھے۔ رسلن بلی کا غصہ کچھ کم کرواتا ہے، جس کے بعد وہ اپنی مشکل اسے بتا رہا تھا کہ کس طرح کسی نے شہزادی کو قید کر لیا اور اب وہ اسے ڈھونڈنا چاہتا ہے۔ اس بات کا بلی جواب دیتی ہے کہ اس جادوگر کا تو کام ہی یہی ہے، وہ ہر 100 سال کے اندر اپنی طاقت بڑھانے کے لیے ایسی ہی ایک شہزادی کو پتھر بنا دیتا ہے جسے کسی سے پیار ہوا ہو۔ یعنی بلی رسلن کو جادوگر کے بارے میں وہی کہانی سنا رہی تھی جو ہم نے کہانی کے شروع میں سنی تھی۔ بلی اسے کہتی ہے کہ تمہیں شہزادی کو بچانے کے لیے جادو نگری جانا پڑے گا۔ وہیں پر وہ شہزادیوں کو قید کرتا ہے۔ وہ اسے یہ بھی بتا رہی تھی کہ جادوگر کی طاقت اس کی داڑھی میں ہے، اگر اسے کاٹ دیا جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے رسلن کو ایک مٹر بھی دیا تھا، پر کس کام کے لیے رسلن یہ نہیں جانتا تھا۔ وہ اب جادو نگری میں قدم رکھ چکا تھا، جبکہ دوسری طرف جادوگر کے محل کے اندر شہزادی کو جب ہوش آتا ہے تو وہ جادوگر کو دیکھ کر غصے میں آ جاتی ہے۔ وہ وہاں پڑی ساری طرح کی چیزوں سے جادوگر کو مارنا شروع کر دیتی ہے اور غصے سے چلاتی ہے کہ تم نے بھی مجھے شادی کرنے کے لیے پکڑا ہے نا؟ جس بات پر جادوگر جب اسے اپنا مقصد بتاتا ہے تو شہزادی کو اور بھی زیادہ غصہ آ چکا تھا۔ وہ بتاتا ہے کہ میں تمہارے اندر سے پیار لے کر تمہیں ایک پتھر بنا دوں گا، اور یہ سنتے ہی وہ دوبارہ انہی چیزوں سے اس پر حملہ کرنے لگتی ہے اور اس حملے کو روکنے کے لیے جادوگر اس کے اوپر اپنی ٹوپی پھینک دیتا ہے۔ کیونکہ وہ جادوئی ٹوپی تھی اسی لیے شہزادی وہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ چلاک شہزادی موقع کا فائدہ اٹھاتی ہے اور جادوگر کے سامنے ہی نہیں آتی اور اسے کہتی ہے کہ جب تک رسلن نہیں آئے گا میں تمہیں نہیں ملوں گی۔ اور تب جادوگر اپنے جادوئی کیکس کو اسے ڈھونڈنے کا کہتا ہے، جبکہ اسی وقت اس کے جادوئی شیشے نے اسے یہ بھی بتایا تھا کہ رسلن جادوئی نگری میں آ گیا ہے۔ وہ یہ دیکھ کر خوب ہنستا ہے کیونکہ اب جو رسلن کا اس نے حال کرنا تھا اسے وہ سوچ کر ہی بہت مزہ آ رہا تھا۔ جہاں انسانی دنیا میں وہ شہزادہ جو شہزادی سے شادی کرنا چاہتا تھا وہ بھی اسی لائبریری میں آ گیا تھا جہاں سے جادو نگری کا راستہ کھلتا تھا۔ وہ وہاں کی بلی سے لڑ کر جادو نگری میں آ تو جاتا ہے لیکن اسے آگے جانے کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یہاں رسلن پہلے سے ہی تھا، اس کا اندازہ شہزادے کو زمین پر اس کے جوتوں کے نشان سے ہوا تھا، مطلب وہ یہ جان گیا تھا کہ یہاں اس سے پہلے کوئی اور آ چکا ہے۔ وہ ان جوتوں کے نشان کا پیچھا کرنے لگتا ہے، جبکہ رسلن اب ایک ایسی جگہ پر تھا جہاں سے آگے جانے کے لیے اسے گہری کھائی پر سے گزرنا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ یہ کام کیسے کرے گا، پر اسے تب وہ مٹر یاد آتا ہے جو اسے بلی نے دیا تھا۔ وہ اس کا استعمال کرنا چاہتا تھا پر وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ اس کا استعمال کیسے کرے۔ وہ بہت کچھ کرتا ہے، کبھی اس کے اوپر کھانستا ہے تو کبھی اس کو مٹی میں دباتا ہے، پر کوئی فائدہ نہیں، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اتنے میں ہی ایک چھوٹا سا جانور آ کر اس مٹر کو رسلن کے پاس سے لے جاتا ہے۔ رسلن اس مٹر کو لینے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ رسلن اسے کہتا ہے یہ میرا مٹر ہے، واپس کرو اسے مجھے، پر وہ آگے آگے بڑھتا ہی جا رہا تھا اور رسلن کو بھی پیچھے پیچھے بھاگنا پڑ رہا تھا۔ وہ جانور مٹر کو لے کر ایک خاص پتھر کے پاس جاتا ہے اور منہ میں مٹر کو ڈال کر اس مٹر کو پتھر کے اوپر زور زور سے رگڑتا ہے، جس سے کہ کھائی کے اوپر ایک جانور کا ڈھانچہ نکلا تھا۔ اس کے کھائی پر آنے سے وہ ایک پل کا کام کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر رسلن بہت زیادہ خوش ہوا تھا اور وہ اس جانور کو بھی اپنا دوست بنا لیتا ہے اور اسے لے کر وہ آگے بڑھتا ہے۔ وہ لوگ ایک غفا میں جاتے ہیں، یعنی ایک کیف کے اندر جاتے ہیں جہاں انہیں ایک پاگل آدمی نظر آتا ہے۔ وہ پاگل آدمی ان لوگوں کو دیکھ کر ڈر گیا تھا اور ایسے ہی عجیب و غریب حرکتیں کر رہا تھا، تو رسلن اسے بہت مشکل سے شانت کرتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ جادوگر چرنو مور کے محل میں ہم کیسے جا سکتے ہیں۔
پاگل آدمی بھی اصل میں وہی جادوگر تھا جسے کہانی کے شروع میں ہم چنو مور سے لڑتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اور چنو مور نے اس جادوگر کو ہرا دیا تھا۔ وہ بتاتا ہے کہ اس کا محل یہاں سے بہت دور ہے اور اس محل کے چاروں طرف نوکیلے پتھر ہیں، یعنی اس کا محل نوکیلے پتھروں سے گھرا ہوا ہے، جسے توڑ کر اس کے اندر جانے کے لیے تمہیں جادوئی تلوار چاہیے ہوگی، اور وہ تلوار تمہیں آگے ایک ایسی چٹان سے ملے گی جہاں پر ایک آدمی ہوگا۔ وہ آدمی اس تلوار کی حفاظت کر رہا ہے، تمہیں اس آدمی سے وہ تلوار لینی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ وہ تلوار اگر تم نے لے لی تو تم اس سے چنو مور کو ختم بھی کر سکتے ہو۔ وہ یہاں سے جب باہر نکلتا ہے تو پیچھے سے چنو مور اپنے پتھر کے بنے دیو یعنی مونسٹر سے رسلن پر حملہ کروا دیتا ہے۔ رسلن تو اپنی چالاکیوں سے اس سے بچ جاتا ہے، پر اس پتھر کے بنے مونسٹر کی پکڑ میں وہ دوسرا شہزادہ آ گیا تھا جو رسلن کے پیچھے پیچھے شہزادی کو یہاں لینے آیا تھا۔ اس سے بچنے کے بعد اب رسلن اس آدمی کے پاس بھی پہنچ جاتا ہے جس سے اس نے تلوار لینی تھی۔ وہ آدمی تو بہت آسانی سے اسے تلوار دے دیتا ہے، لیکن اسے یہ بھی کہتا ہے کہ اگر اس تلوار کو تم یہاں سے لے جا پائے تو ہی تم آگے کی لڑائی لڑ پاؤ گے۔ رسلن جب ایک باکس کے اندر سے اس تلوار کو اٹھاتا ہے تو وہاں پر موجود سارے زومبی جو کہ زمین پر پہلے مرے پڑے تھے وہ جاگ جاتے ہیں۔ ان زومبیز کو زندہ ہوتے دیکھ کر پہلے تو وہ ڈرتا ہے، لیکن پھر بہادری سے ان کا مقابلہ کرنا شروع ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ زومبیز کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے اور ان سے رسلن کا لڑنا مشکل ہوتا جاتا ہے۔ تبھی رسلن کے دماغ میں ایک پلان آتا ہے۔ وہ اپنے پاس پڑے اس چھوٹے سے جانور کو اس بڑے سے آدمی کے ناک میں ڈال دیتا ہے، جس سے اس آدمی کو چھینک آتی ہے۔ اب ظاہری بات ہے وہ آدمی اتنا بڑا تھا تو اس کی چھینک بھی بہت بڑی تھی، جس سے وہاں پر موجود سارے کے سارے زومبیز بلاسٹ ہو گئے تھے، یعنی کہہ لیں کہ دوبارہ مر گئے تھے، اور اس طرح ان زومبیز سے رسلن جیت گیا تھا۔ یہاں اب وہ چنو مور کے محل میں پہنچ چکا تھا، لیکن جیسے ہی وہ اندر جاتا ہے تو ایک بری بات یہ ہوتی ہے کہ شہزادی اس سے خود ملنے آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں تم سے بالکل پیار نہیں کرتی اور تم یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی ہے۔ رسلن کو بھی یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے کہ وہ اتنی محنت سے اسے بچانے آیا، لیکن شہزادی اس کے ساتھ جانا نہیں چاہتی۔ وہ جیسے ہی یہاں سے باہر جانے والا تھا تو ہمیں پتہ چل رہا تھا کہ وہ اصل میں شہزادی نہیں بلکہ جادوگر تھا، جو کہ شہزادی کے بھیس میں اسے پاگل بنانے کے لیے آیا تھا، اور یہی رسلن کے برڈ نے اس محل کے اندر اڑتے اڑتے اصل شہزادی کو دیکھ لیا تھا۔ وہ آ کر یہ بات جیسے ہی رسلن کو بتاتا ہے تو رسلن کو جادوگر کے اس جھوٹ سے بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ وہ واپس جادوگر کے محل کے اندر جاتا ہے، لیکن یہاں اب چنو مور کے محل کے اندر جانے کے لیے اسے سب سے پہلے چنو مور کے مونسٹر سے لڑنا تھا، جسے ہم پہلے بھی دیکھ چکے تھے۔ یہ وہی پتھر والا مونسٹر تھا۔ رسلن کے غصے کی انتہا نہیں تھی اور اس نے اس غصے میں اس پتھر والے مونسٹر کو بھی ایک ہی جھٹکے میں مار گرایا تھا اور پہنچا تھا اب شہزادی کے پاس، جو کہ پہلے غائب ہوئی تھی، اور اب رسلن کے آنے کی وجہ سے وہ سب کو دکھنے لگی تھی، لیکن اس کا فائدہ جادوگر نے اٹھایا تھا اور اس نے شہزادی سے اپنی غائب ہونے والی ٹوپی بھی لے لی تھی اور شہزادی کو پکڑ بھی لیا تھا۔ یہاں اس سے پہلے کہ وہ شہزادی کے پیار کو اس کے اندر سے نکالتا، رسلن جادوگر سے لڑنے لگ جاتا ہے۔ جب جادوگر کو لگتا ہے کہ رسلن تو اپنی تلوار سے اسے ہرانے والا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک بہت بڑے ڈریگن کے اندر تبدیل کر لیتا ہے۔ یہاں رسلن کبھی اس کے اوپر چڑھ کر اس کے اوپر وار کرتا ہے تو کبھی نیچے سے، اور آخر میں اپنی تلوار سے اس کی داڑھی کو کاٹ دیتا ہے۔ اب جیسے ہمیں پتا ہے کہ اس کی ساری طاقت اس کی داڑھی میں تھی، داڑھی کے کٹتے ہی وہ بالکل نیچے گر چکا تھا، اس کی ساری طاقتیں ختم ہو گئی تھی، اور اس طرح اس نے جتنی بھی شہزادیوں کو پتھر بنایا ہوا تھا وہ شہزادیاں بھی دوبارہ زندہ ہو گئی تھی۔ اس سب سے نپٹنے کے بعد جیسے ہی رسلن شہزادی کی طرف جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے اندر سے پیار اس کا نکلنے لگا تھا، یعنی شہزادی بھی اب پتھر میں بدلنے والی تھی۔ رسلن شہزادی کو بچانے کے لیے اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتا اور اس جادو کے اندر چلا جاتا ہے اور شہزادی کو بچا کر وہاں سے باہر لے آتا ہے، پر باہر لاتے ہی وہ خود مر چکا تھا۔ یہاں شہزادی اور باقی لوگ جو کہ رسلن کے مرنے پر بہت دکھی تھے، شہزادہ ان سے بدتمیزی کرنے لگتا ہے اور اس بات پر شہزادی کو بھی بہت غصہ آتا ہے۔ وہ اٹھ کر اس شہزادے کی خود پٹائی کرتی ہے اور اسی طرح وہ سب لوگ مل کر باقی گنڈوں کو بھی مار گراتے ہیں، اور تبھی یہاں پر انٹری ہوتی ہے اب دوبارہ اس اچھے جادوگر کی جسے ہم نے فلم کے سٹارٹ میں دیکھا تھا، چنو مور سے لڑتے ہوئے، اور دوبارہ دیکھا تھا اسے یہاں جادو نگری کے کیو میں قید ہوئے ہوئے۔ اسے پاگل بھی اصل میں چنو مور نے بنایا تھا، اور جیسے ہی چنو مور مرا تھا اور شہزادیاں ٹھیک ہوئی تھی اسی طرح وہ جادوگر بھی ٹھیک ہو گیا تھا۔ وہ آ کر رسلن پر اپنا جادو کرتا ہے جس سے رسلن اب
زندہ ہو گیا تھا۔ زندہ ہوتے ہی وہ پرنسس کو اپنے سے شادی کرنے کے لیے منا لیتا ہے اور اس طرح یہ کہانی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔